بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا، فصلی، کامیاب ہو گیا جس نے نمازیں پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر بھی ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی گزر چکی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ،
حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ قابل صد احترام سامعین کرام، آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کامیابی کے معیار بدل گئے ہیں۔ جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ آ جائے کہتے ہیں بڑی کامیابی ہے، جو اچھا گھر بنا لے کہتے ہیں بڑی کامیابی ہے، اور جو صحیح کاروبار پھبا لے کہتے ہیں بڑا ہی کامیاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یہ کامیابیاں کچھ بھی نہیں، اصل کامیابی ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک کر لے، جو اپنے آپ کو پاک کر لے، گناہوں سے پاک کر لے، اپنے عقیدے کو پاک کر لے۔ عقیدہ بنیاد ہے میرے بھائیو، عقیدہ بیس ہے، بنیاد۔ کامیابی کے لیے عقیدے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ پاک ہو شرک سے، عقیدہ پاک ہو بدعت سے، اور عقیدہ پکا ہو اللہ رب العالمین پر، اور عقیدہ پکا ہو رحمت للعالمین پر۔ رب العالمین پر عقیدہ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا اور مدد کرنے والا اور بیڑیاں پار لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رہبر اور رہنما نہیں ہے، اور آپ کی اطاعت ہی کامیابی کی کلید ہے، آپ کی فرما برداری ہی جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اللہ فرماتے کامیاب وہ ہوگا جس کا عقیدہ پاک ہوگا۔ عقیدہ پاک ہونے کے بعد کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق اور کردار بھی پاک ہو، اخلاق بھی پاک ہو۔ یہ اخلاق جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے سب سے پہلا سبق ہے، اخلاق، حسن اخلاق۔ اور اس کے لیے زبان اور کردار کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا میں نے دیکھا کہ لوگ زیادہ جہنم میں زبان کی وجہ سے جا رہے ہیں، زبان کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، اور جنت میں زیادہ لوگ نبی پاک نے فرمایا حسن اخلاق کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اچھے اخلاق آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے سکھائے کہ آپ کے دشمن جو تھے، جان کے دشمن، آپ نے ان سے بھی کبھی بد اخلاقی نہیں کی، اور بدتمیزی کے ساتھ اور برے القابات کے ساتھ نبی پاک نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی نہیں پکارا۔ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیں، قسمیں، کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے قلم کی قسم ہے، اور وہ قلم جو سطروں میں لکھتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے آقا، اے میرے سونے محبوبہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے، میں کہتا ہوں تجھ پر تو تیرے رب کی نعمتیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر ممنون، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بدلہ دینا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبت
کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں آپ کے اور میرے آقا، اللہ ہمیں آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت مسلمہ حضور کے ان اخلاق کے اعلیٰ کرداروں سے دور ہوتی جا رہی ہے، اعلیٰ تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہتا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے دم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا زبان کا اچھا استعمال کرو، کیونکہ بندے کے اندر ایسے کہہ لو ہانڈی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، چمچ داخل کریں تو چمچ سے وہی کچھ نکلے گا جو ہانڈی کے اندر ہوگا۔ یہ زبان بھی چمچ کی طرح ہے، انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے۔ اندر اچھائی ہوگی تو زبان سے بھی اچھائیاں نکلیں گی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج گالم گلوچ، آج دوسروں کو گالیاں دینا یہ ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے۔ لوگ بات ہی ماں بہن کی گالی سے شروع کرتے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان صلی و صام، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، وزعم انہ مسلم، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو۔ پہلی بات اذا حدث کذبا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، ہے پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، پاکیزگی کے لیے سب سے پہلے کامیابی کے لیے عقیدے کا پاک ہونا ضروری ہے، عقیدہ بندے کا پاک ہو۔ دوسرا اخلاق اور کردار پاک ہو۔ کردار کی پاکیزگی پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قرآن میں زور دیا ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کو اللہ پاک نے سمجھایا، مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ نوجوان لڑکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی سیدہ مریم کی، اللہ، اور نوجوان لڑکوں کے لیے اللہ نے مثال دی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اللہ اکبر۔ مریم صدیقہ، مریم عفیفہ، مریم پاکیزہ، اللہ اکبر۔ جب ایک کمرے میں اکیلی تھی، فرشتہ آیا، انسانی صورت میں آیا، خوبصورت نوجوان کی صورت میں، جب کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اب یہ بھی جوان، وہ بھی جوان، یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت، انٹریکشن تو ہوتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ میری اللہ کی بندی نوجوان مریم ایسی تھی، قالت، جٹ سے بولی، اسی وقت کہنے لگی میرے کمرے سے باہر چلا جا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تیرے اندر کچھ بھی اللہ کا ڈر ہے تو فوراً باہر نکل جا۔ قال انما انا رسول ربک، کہو سبحان اللہ۔ ادھر گرمی زیادہ ہے نا، ادھر پنکھے چل، کوئی نہیں، تھوڑی دیر بعد اس کی بھی باری آئے گی۔
توجہ کرنا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں. لأہب لک غلاما زکیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مثال دی. دنیا کی خوبصورت ترین عورت اللہ اکبر 7 دروازے بند کر کے اندر لے گئی، اور اندر لے جا کر اس نوجوان کو، خوبصورت نوجوان کو، آدھا حسن دنیا کا جس کو اللہ نے دیا تھا، اس نوجوان کو 7 کمروں کے 7 دروازوں کے اندر لے جا کر کہتی ہے قالت حیت لک، میری طرف تک. قال معاذ اللہ. اللہ ہمارے نوجوانوں کو حضرت یوسف والا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو کسی لیڈیز کی فون پہ ہی آواز ہی سن لینا وہیں پر ہی لٹو ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی لڑکے لڑکیوں کی آوازیں نکال کے نا موبائل پہ، تو وہ لڑکوں کو پھنساتے ہیں لڑکے اور مال بٹورتے ہیں، کیونکہ نسوانی آواز پر ہی مر جانے والا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اخلاق اور کردار کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے کامیابی کے لیے. تیسرے نمبر پر لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. لباس کا پاک، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. آج دیکھ لیجئے، لوگوں کو یہ تو پتہ ہے ڈالر کا ریٹ کیا ہے، لوگوں کو یہ تو پتہ ہے نواز شریف کی حکومت نے کتنا قرضہ لیا تھا، عمران خان کی حکومت نے کتنا قرضہ لیا ہے، پاکستان پر کتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، لیکن لوگوں کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، غسل کے طریقہ مسنون نہیں آتا، اللہ اکبر، اپنی پاکیزگی کا پتہ نہیں ہے، اور باتیں حکومتوں کی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلے اسلام کے بنیادی اعمال، پاکیزگی کے اعمال کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیں. اللہ، ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سارا ٹائم ہم نے دنیا کو دے رکھا ہے، اور جو ٹائم بچ جاتا ہے ہم وہ موبائل پہ صرف کر دیتے ہیں. دین سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھنا ہم تو اپنی حد تک سمجھتے ہیں اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. نہ میرے بھائی، پاکیزگی ضروری ہے. پاکیزگی، جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا استنزہوا من البول، او لوگوں پیشاب کے چھینٹوں سے بچو. فإن عامۃ عذاب القبر منہ، میں نے دیکھا ہے اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. آج کسی کو کہیں آؤ بھائی نماز پڑھیں تو پتہ کیا کہتا ہے؟ حضور میرے کپڑے نہیں ٹھیک. اے گندیا، ایک تو نماز نہیں پڑھتا اور الٹا تو گندا رہتا ہے، اور تجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں گندا ہوں اور ناپاک ہوں. مومن کو تو ناپاک رہنا ہی نہیں چاہیے، مومن کو تو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اس لیے پاکیزگی ضروری ہے. اب دیکھو نا، میں نے ایک بندے سے پوچھا بھائی مسنون غسل کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ صابن لے کے جانا ہے، تولیہ لے کے جانا ہے، شاور کھولنا ہے، پانی ڈالنا ہے اور نہا کے باہر آ جانا ہے. میں نے ایک گل دسو، کتا جو ہے نا، کتا، اس کو دریا کے اندر پھینکو، سارا اچھی طرح دھل جائے تو اس کو باہر نکال دو، کتا پاک ہو جاتا ہے؟ کوئی ہیں؟ گل سمجھو یار. شاور کے نیچے پانی ڈال کے جسم پر باہر آ جانے سے بندہ پاک نہیں ہوتا. اور پاکیزگی کے لیے سنت طریقے کے مطابق غسل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے ایسے جوڑے ہیں
جن کو فرض غسل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ایسے ہی ساری زندگی گندے ہی ہیں اور گندے ہی بچے جنی جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، العیاذ باللہ۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کو ٹائم دیا کرو، علماء سے ٹائم لیا کرو اور ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا کرو تاکہ دین کا علم آئے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے پاکستان میں تو بڑا عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ جو نہائے، صاف ستھرا رہے، اچھے کپڑے پہنے، اس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ کہتے ہیں واہ بھائی بڑا کمال ہے، تے جڑا ساری زندگی نہ نہائے، جسم پر میل چڑھی ہو، بالوں میں بھی میل ہو، تے کہنے نے اے تے پہنچی ہوئی سرکار ہے، اے کی یہ اے پہنچی ہوئی سرکار گندا۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے پاکستان میں نا نمک اتنا سستا نہیں جتنی ولایت سستی ہے۔ چگا لا دیو، چگا کمیز لا دیو، بڑا وڈا ولی ہے۔ بنین بھی لا دیو، اس تو وڈا ولی ہے۔ تے جے سب کچھ ہی لا دیو تے پھر اے تے پہنچی ہوئی سرکار ہے نا، انہاں دی تے گل ہی چھڑ دیو نا، اے تے پہنچے نے۔ اور نہ میرے بھائی، آپ کے اور میرے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ حضور کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوتے تھے لیکن صاف ستھرے اور اجلے کپڑے ہوتے تھے۔ حضور جس گلی سے گزرتے تھے خوشبوئیں مہکا کرتی تھیں۔ یہ آپ کے اور میرے آقا کی تعلیمات ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کیا کر لیا؟ پاک کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کپڑے پاک رکھنا، جسم پاک رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حضور کو دوسرا حکم تھا۔ دوسرا، پہلا حکم اللہ پاک کا کیا تھا؟ اقرا، بولنا ذرا یار، روزہ میں نے بھی رکھا ہے، آپ نے بھی رکھا ہے، ایسے نہ کریں، میرا تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں، بڑی مہربانی۔ حضور پر جو پہلا سبق نازل ہوا تھا پڑھنے کے لیے کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلا سبق تھا۔ دوسرا سبق پتہ کیا؟ دوسری وحی کیا آئی؟ دوسرا پیغام اللہ کا کیا آیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، وثیابک اپنے کپڑوں کو، فطہر پاک رکھ، وثیابک فطہر ترجمہ کرنا میرے بھائی، اور اپنے کپڑوں کو کیا کر؟ اپنے کپڑوں کو پاک کر، والرجز فہجر، گندگی کو اپنے سے دور رکھ، گندگی کو اپنے سے، والرجز فہجر کا کیا معنی؟ گندگی کو اپنے سے دور رکھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دوسرا میسج یہ دیا تھا، دوسرا یہ سبق دیا تھا صاف ستھرے رہنے کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، اللہ۔ چوتھی بات، پاکیزگی، رزق کی پاکیزگی ضروری ہے، رزق کی۔ ہاں، جو رزق کھا رہا ہے نا وہ پاک ہو، رزق پاک ہونا ضروری ہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اے ایمان والو، پاک کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ، بولو، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حلال اور پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، حضور نے نا ایک دن خطاب فرمایا، خطاب، اور خطاب فرماتے ہوئے فرمایا او لوگو، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے نصیب میں لکھا ہوا رزق نہیں کھائے گا۔ جو اللہ نے لکھ دیا نا ماں کے پیٹ میں، وہ کھائے بغیر ہم نے نہیں مرنا، وہ کھا کے ہی مرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ
رزق کی تلاش میں حلال ذرائع اختیار کرو. کون سے ذرائع؟ حلال ذرائع اختیار کرو، حرام سے اجتناب کرو. سب سے بڑا حرام سود کا پیسہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ گناہ رکھتا ہے، الیاذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو لا تاکلوا الربا. کرو ترجمہ، شاگردو بولو، اے میرا سا کٹوایا کرو یار، کی کر دے ہو. لا تاکلوا الربا، سود نہ کھانا. لا تاکلوا الربا، سود نہ کھانا، سود نہ کھانا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پاکستان کی معیشت دن بدن ڈوبتی جا رہی، قرضے دن بدن چڑھتے جا رہے. وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہی ہم نے سود کا ساری معیشت کا بنیاد سود پہ رکھ کے انہی کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کر دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں وفاقی شرعی عدالت کے ججز کو کہ جنہوں نے کل فیصلہ دیا سود کے متعلق کہ سود شریعت اور قانون کے خلاف ہے اور سود کی معیشت سے کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے. یہ اسلامی ملک پاکستان کرے گا تو صرف اسلامی تجارت سے ہی ترقی کرے گا انشاءاللہ. جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تجارت کے قاعدے اور قانون ہیں. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا عقیدہ پاک کر لیا، جس نے اپنا کردار پاک کر لیا، جس نے اپنا لباس اور جسم پاک کر لیا، جس نے اپنا رزق پاک کر لیا، جس نے اپنا رزق پاک کر لیا. اچھا یا اللہ یہ 4 کام ہو گئے. اللہ کہتے ہیں تیرا عقیدہ بھی پاک، تو جو میری طرف، تیرا عقیدہ بھی پاک ہو گیا، تیرا بولو لباس بھی پاک ہو گیا، تیرا اخلاق و کردار بھی پاک ہو گیا، تیرا رزق بھی پاک ہو گیا. اب تو پاکیزہ بن گیا ہے. اب تو نے کرنا کیا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا پاک ہو کے صاف ہو کے ذکرہ کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو. اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کائنات میں سب سے بڑی عبادت وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے وَأَجْرًا عَظِیمًا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم، لا تلہکم کہیں غافل نہ کر دے، اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، تمہارا کاروبار، تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جس کے مال اور اولاد نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، سمجھ لو کہ وہ بڑا ہی خسارہ پا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر ضروری ہے، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھا کرو، اللہ کا ذکر جاری رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے اللہ ہی اللہ بول بندیا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، ذکر دے موتی رول بندیا۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ وچ قبر دے بڑا انیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، قبر دا ساتھ ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ وڈے وڈے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر خاک دے وچ سما گئے، وڈے وڈے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر خاک دے وچ سما گئے۔ ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی اعلیٰ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی اعلیٰ، جو جناب والا راتوں کو اٹھ کے تہجدیں پڑھنے سے بھی اعلیٰ، اللہ اکبر، تمام اعمال سے اعلیٰ۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ۔ کیا؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ آج کل نا اذکار بھی بڑے عجیب عجیب نکل آئے، وہ ضربے لگاتے ہیں، ہو 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 ہو، بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار ہے کی ہونے ہے یہ؟ بھائی کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ضربے لگانا ہو 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 یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس عمل پر حضور کی مہر نہ ہو، جب تک کہ اس عمل پر حضور کی رہنمائی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی، جو اذکار بتائے، صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار، صبح کرنے والے اذکار، شام کو کرنے والے اذکار نبی پاک نے بتائے۔ رات جو بھائی آئے تھے ان سب کو اذکار مل گئے نا انشاءاللہ؟ جو نہیں آئے وہ بھی اذکار والا کارڈ لے لیں، لائبریری سے فری ملتا ہے، جیب میں ڈال لیں، صبح اٹھیں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ سارے اذکار کریں۔ میں کہتا ہوں ایک سے ایک بڑھ کر ذکر، ایک سے ایک بڑھ کر، اللہ اکبر۔ اگر میں وہ ایک پورا جمعہ ہے اس موضوع پر کہ اذکار کے کتنے فائدے، کہ شیطان دور رہتا ہے، بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنات اور جادو بالکل قریب بھی نہیں پھٹکتا ہے جو بندہ صبح شام کے اذکار کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ صبح شام کے اذکار کو اختیار کیجئے، سب انشاءاللہ پڑھیں گے، ذکر کریں گے اللہ پاک کا انشاءاللہ۔ جن کے پاس کارڈ نہیں ان کی جیب میں کیا ہونا چاہیے؟ کارڈ ہونا چاہیے۔ اور بھائی وہ کارڈ کیا ہے؟ وہ کارڈ کوئی میری لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، صحیح حوالوں کے ساتھ نا، حوالوں کے ساتھ، بخاری اور مسلم کے حوالوں کے ساتھ، جو رسول اللہ نے صبح شام کے اذکار بتائے نا، اس کارڈ میں ہم نے وہ لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ سب کارڈ لیں گے اور جیب میں رکھیں گے۔ عید کے بعد جس سے میری ملاقات ہو اس کی جیب میں بابے قائد اعظم دے نال نال کارڈ بھی ہونا چاہیے۔ کی ہونا چاہیے؟ کارڈ۔ کون سا کارڈ بھائی؟ صبح شام کے اذکار کا کارڈ۔ اور ایک اور کارڈ ہم نے لکھا ہے، چھپوایا ہے، اور وہ ہے نماز کے بعد کا اذکار، نماز کے بعد کے اذکار والا کارڈ۔
وہ بھی انشاءاللہ یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل کام کرنے کے میرے بھائی، یہ ہیں جو کل قیامت والے دن ہمارے میزان پر وزنی ہوں گے اور نیکی کے پلڑے کو بھاری کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی جیب میں صبح شام کے اذکار والا کارڈ رکھیں، صبح بھی اللہ کے اذکار وہ کریں جو رسول اللہ نے بتائے، اور شام کو بھی وہ اذکار کریں جو رسول اللہ نے بتائے۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، ترجمہ کرنا، اور اپنے رب کے نام کا کیا کیا؟ ذکر کیا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ یا اللہ ہم نے پاکیزگی کو بھی سمجھ لیا، اللہ تیرے ذکر کو بھی سمجھ لیا، اللہ کیا کامیابی ہو گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیسرا کام کیا ہے؟ فصلا، نمازیں پڑھیں، فصلا نمازیں پڑھیں، فصلا نمازیں پڑھیں۔ آج ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ گھروں کے گھر بے نماز ہیں، بے نمازوں کے گھر بھرے پڑے ہیں، نماز ہی کوئی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ میرے بھائیوں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جیسے جسم کے اوپر سر کا مقام ہے، جسم کے اوپر سر کا مقام ہے، اسی طرح اسلام کے اوپر نماز کا مقام ہے۔ کس کا؟ دیکھو بھائی میری طرف دیکھو، سر اتار دیا جائے، سر اتار دیا جائے، جسم کسی کام کا رہتا ہے؟ بولنا ذرا یار، نہیں نا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو اس کا اسلام کسی کام کا نہیں، اس کا اسلام کسی کام کا نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا؟ اونچی آواز سے نماز کا نام لیں گے، نماز کا سوال، پہلا سوال نماز کا۔ آج جمعۃ الوداع ہے، بڑی دنیا جمعہ پڑھنے آئی ہے، بڑی دنیا آج ظہیر الدین بابر کو الوداع کہنے آئی ہے، مسجد کو الوداع کہنے آئی ہے۔ لو جی ظہیر الدین بابر صاحب بڑا روزے ہیں تواڈے جمعے پڑھے نے، بڑیاں نمازاں تے تراویحاں پڑھیاں نے، جو ہی شوال دا چند نظر آنا ہے اور اس تو بعد اسی تانوں مسیتے نظر نہیں آنا ہے، بائے بائے ٹاٹا۔ نہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی مسجد سے اسی طرح محبت، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ خطبہ جمعہ سے اسی طرح محبت انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، ایک نماز، آپ نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ آج ہماری کتنی نمازیں رہ جاتی؟ آج بھائی بڑا خاص دن ہے، آج بڑا ہی خاص دن ہے، یہ جمعۃ الوداع، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، دعاؤں کی قبولیت کا، توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ جتنے میرے حاضرین مجلس مرد ہیں اور حاضرین مجلس خواتین ہیں، آج دل میں ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں پانچوں نمازوں کو اختیار کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ارادہ کر لو بھائی، آج اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، یا اللہ جو پہلے نمازیں نہیں پڑھی اللہ تو معاف کر دے۔ انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، بشرطے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑنی۔ بولو کیا نہیں چھوڑنا؟ نماز نہیں چھوڑنی، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو قبر میں داخل کیا جائے گا، چاہے صبح کے ٹائم دفنایا جائے، لیکن اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور یار ادھر دے بھی پکھے چلاؤ تھوڑی دیر واسطے، او میرے ال غصے نال وین دینے پہ۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، توجہ کرنا میرے محترم بھائیو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب قبر میں داخل کیا جائے گا، قبر میں
چاہے فجر کے ٹائم دفن کیا جائے اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ جب سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے ان سے کہے گا یار ٹھہرو میری عصر کی نماز ضائع ہو رہی ہے۔ یہ وہ کہے گا جس نے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنایا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنایا ہو۔ میرے بھائیو نماز کی عادت کو اپناؤ۔ نماز اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز، وہ بھی کہے گا میری عصر کی نماز جا رہی ہے، آسمان سے آواز آئے گی افرشوا لہ فراشا من الجنہ، فرشتے کہیں گے اب نماز نہیں، اب تو تیری نمازوں کا بدلہ ملنے کا دن آ گیا ہے۔ آواز آئے گی اس کے لیے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور جنت کی طرف اس کی قبر کا دروازہ کھول دو۔ یہ اس کے لیے ہوگا جس نے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما سلککم فی سقر، اللہ اکبر، ما سلککم فی سقر۔ واری واری بھائی ناراض نہیں ہونا، کوئی گل نہیں، تھوڑی دیر تسی بھی برداشت کر لیں، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یا اللہ اس گرمی کی بدولت اللہ ہم پر جہنم کی گرمی کو حرام کر دے، اور ہمیں آخرت کی گرمی سے اللہ پاک بچا لے۔ وہ گرمی بہت سخت گرمی ہوگی بھائی، وہ گرمی بہت سخت گرمی، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے۔ قالو، وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے نے ہمیں جہنم کا بالن بنا دیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جتنے میرے حاضرین مجلس بیٹھے سب وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے۔ اگر رمضان نے بھی ہمارے اندر چینجنگ نہ لائی، اور اگر رمضان میں بھی ہم تبدیل نہ ہوئے، تو پھر عمران خان کیا جو مرضی ہو جائے ہم تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ رمضان ہے کہ جو انسان کی تربیت کرتا ہے، جو انسان کو سیدھے ٹریک پر چڑھاتا ہے، اور انسان کی غلطیوں کو ختم کر کے اس کو سیدھی سڑک والی راہ دکھاتا ہے۔ اور اگر آج بھی ہم نے اس رمضان میں بھی ہم نہ بدلے تو پھر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، پھر کبھی نہیں بدلیں گے، پھر اسی طرح بے نماز ہی مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو نمازی بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا رہے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر پکا ہو جا۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم اب قیامت والے دن آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، بلکہ سب سے پہلے یہ سوال کریں گے خود نماز پڑھی تھی، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بندے کا عقیدہ پاک ہونا چاہیے، نمبر 2 اخلاق اور کردار پاک ہونا چاہیے، نمبر 3 کتنے گئے ہو لباس پاک ہونا چاہیے۔ اچھا تھوڑے چل لینے، میں بھی کہنا کیوں نہیں بولتے پہ ادھر تو چلے نہیں پکھے تھا، توجہ کرنا میرے بھائی۔ نمبر 3 لباس پاک ہونا چاہیے، اور نمبر 4 رزق پاک ہونا چاہیے۔ کیا؟ رزق پاک ہونا چاہیے۔ یہ بندہ پاک ہو گیا تو اب اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، یہ اتنا پاک ہو کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، فَصَلَّى، اور نماز پڑھے، اور کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں بل،
بلکہ تؤثرون، تم تو ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ دیکھ لو دنیا کے لیے 18 گھنٹے بندے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے۔ زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال لگا لو۔ 80 سال کی زندگی کے لیے 18 گھنٹے کام، اور آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ 80,000 سال نہیں، 80 کروڑ سال نہیں، 80 ارب سال نہیں، 80 کھرب سال سے بھی زیادہ، ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ اس کے لیے ہم نے کبھی محنت ہی نہیں کی، اس کے لیے کبھی ہم نے ٹائم ہی نہیں دیا۔ اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے کتنا ہم مرے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن آج دیکھ لو کافر عیش کر رہے ہیں، کافروں کے پاس کھلا مال ہے، ترقی یافتہ ہے، فل ترقی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سونے کے گھر دوں۔ کیا کروں؟ ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے 25ویں سپارے میں، میرا تو دل چاہتا ہے ان کو بیڈ بھی دوں سونے کے، ان کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چاندی کی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تو یہ دل چاہتا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سمجھو اللہ دی گل نو۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور یہ سب لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نبی پاک نے پتہ کیسے سمجھایا؟ حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکری مری ہوئی تھی، مری ہوئی بکری۔ حضور نے اس مری ہوئی بکری کا کان پکڑ کے پتہ کیا فرمایا؟ من یشتری منی بدرہم، کون ہے جو مجھ سے یہ 1 درہم کی یہ بکری خریدے گا؟ صحابہ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے، یا رسول اللہ اس سے تو بدبو آ رہی ہے، یہ کون خریدے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی مثال اس مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے۔ اس کو تم 1 روپے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہو اور دنیا کے لیے مارے پھر رہے ہو۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہو صبح اٹھتے ہی ایسے گاڑیاں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، موٹر سائیکل بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کب؟ فجر کی نماز کے بعد 8 بجے فجر کے ٹائم سب سوئے، اللہ اکبر، کہتا ہے بس آنکھ نہیں کھلتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو دہی لگاتے ہیں وہ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ جو منڈی جاتے ہیں وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ جو گوشت لگاتے ہیں کسائی وہ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں کہ اٹھتے ہیں نا؟ دنیا کے لیے فجر کیا تہجد کے ٹائم بھی اٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ 8 بجے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سکولوں اور کالجوں کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کس لیے پڑھ رہے ہو بھائی میں BSc کروں گا، ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئرنگ کروں گا، انجینئر بنوں گا، پیسے کماؤں گا۔ اور پیسے کمانے کے لیے ساری زندگی لگا دی، خدارا آخرت کے لیے بھی کچھ سوچ لے بھائی۔ یہ دین کا علم مفت مل رہا ہے، مفت بلا قیمت۔ جامعہ نظیریہ میں قرآن کے حفظ کی کلاس، جامعہ نظیریہ میں ترجمۃ القرآن کی کلاس، آوازیں دیتے ہیں آؤ آؤ، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے دن رات بھاگ رہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، تم تو دنیا کو پسند کرتے ہو، تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم بھلا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا پیسے کے جمع کرنے نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کہاں چلے جاؤ گے؟ قبروں میں چلے جاؤ گے، قبروں میں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا اولاد آدم کا، آدم کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھرتا اگر اس کی ایک وادی سونے کی ہو، یہ خواہش کرے گا میری ایک اور وادی ہو۔ آپ نے فرمایا اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ خدا را دین کے لیے ٹائم نکالیں،
خدا را اپنی آخرت کے لیے ٹائم نکالے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت، اگلی گل سنو، والآخرت خیر، والآخرت خیر، والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے اس دنیا سے. کیا ہے؟ اس دنیا سے آخرت بہتر ہے. والآخرت، یہاں جتنا بھی بڑا مکان ہوگا نا، 2 کنال کی کوٹھی ہے، 4 کنال کا مکان ہے، جتنے کمرے ہوں گے اتنے ہی 7 اٹیچ باتھ گند نال یہ. ہاں اللہ اکبر. وہ زندگی جس میں کامیابی ملے گی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا 60 میل کا ایک موتی کا محل ہوگا، موتی کا محل 60 میل تک، اور ادھر سے نظر دوڑائے گا، ادھر سے دوسری طرف تک نظر جائے گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا دل میں جو خواہش آئے گی نا، دل میں جو خواہش آئے گی کہ میں فلاں پھل کھاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا درخت جھک کے اس کے سامنے آ جائے گا. اور بندہ انگلی کا اشارہ کرے گا، ادھر دیکھو، انگلی کے اشارے کے ساتھ جنت میں چشمے پھوٹ پڑیں گے، انگلی کے اشارے کے ساتھ. اسی لیے اللہ کہتے ہیں وفی ذالکا فلیتنافس المتنافسون. اور دوڑنے والو اس جنت کے لیے دوڑو. سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. آج جمعۃ الوداع کا پیغام سن لو بھائی، ظہیر الدین بابر کا اعلان سن لو بھائی، یہ اللہ کا پیغام سن لو بھائی. اللہ کہتے ہیں سابقو الی مغفرۃ، بھاگو، سبقت لے جاؤ، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، وجنۃ. بولو یار، وہ میری گل تے نہیں یار، اللہ پاک دی گل ہے. اللہ فرما رہے ہیں وجنۃ، اور جنت کی طرف بھاگو. ارضھا کا ارض السماء والارض، جس کی چوڑائی اس پورے زمین و آسمان جتنی چوڑائی ایک جنتی کی ملکیت ہوگی، ایک جنتی کی. والآخرت خیر، والآخرت خیر، اور آخرت بہتر ہے. وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ بھی کوئی جوانی ہے جس پر بڑھاپا آ جائے، یہ بھی کوئی پیسے ہیں جو جیب سے چھن جائیں، اور یہ بھی کوئی صحت ہے جس پر بیماری آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ اس جوانی کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جس پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ایسی صحت کی تمہیں میں دعوت دیتا ہوں جس پر کبھی بیماری نہیں آئے گی. ایسی زندگی کی دعوت دیتا ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا. لو بھائی سبق دوبارہ یاد کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں. اللہ پاک کے قرآن کا سبق، قد افلاح، کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو، بولو کہ نہیں تو گرمی میں جان چھوٹنے والی نہیں. سبق یاد کرا کے جانا ہے. یہ میرا ٹیچر ہونے کے ناطے فرض بنتا ہے کہ آپ کو ایک سبق تو جمعے والے دن ضرور یاد کرا کے گھروں میں بھیجنا ہے. قد افلاح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ پاک ہو، پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق اور کردار پاک ہو، پاکیزگی کے لیے ضروری ہے جسم اور لباس پاک ہو، پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ جو رزق ہے جو کھا رہے ہو وہ پاک ہو. قد افلاح، کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر دیا. فصلی، اور نمازیں پڑھی. بل تؤثرون، بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، والآخرت، اور آخرت، خیر،
سارے بولو یار کیا ہو گیا؟ والآخرۃ خیر، ترجمہ کرو، اور آخرت بہتر ہے، کرو ترجمہ، اور آخرت وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وابقا کا کیا میں نے؟ اور ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔